ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ. فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے. مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ جو مرضی حالت ہو. یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی سفر بڑا آسان ہے، نہیں، سفر میں رکھنے کی اجازت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اسے ڈسکریج کیا ہے، لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم رکھ لیں، تو فرمایا ہو جائے گا روزہ، لیکن پریفریبل نہیں ہے کہ رکھا جائے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دی جائے. اور مریض ہی میں سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو اور پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضا دینا مشکل ہے، تو پھر فدیہ دے دے. اسی میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس نے کافی زیادہ، اب ظاہر ہے ایک عورت پریگننٹ تھی، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی رہی، اور پھر اس طرح اس کا سلسلہ 8-9 سال گزر گئے، تو اس پہ تردد ہے، تو وہ صرف فدیہ دے لے. اس میں سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ آپ نے جو یہ روزوں کی قضا دینی ہے، یہ اگلے رمضان سے پہلے دینی ہے. اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر اب آپ فدیہ بھی دیں گے اور ایک روزے کی بدلے ایک روزے کی قضا بھی کریں گے. اگر یعنی وہ رمضان سے اگلا رمضان آ گیا، پھر ظاہر ہے اس رمضان کے بعد آپ قضا دیں گے نا. تو یہ اس میں احکام و مسائل ہیں. باقی مسئلہ 53A B C D E آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی ادا کر سکتے ہیں روزہ، بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں، تو وہ فدیہ دے دیں مساکین کو. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا چاہے، یعنی بعد میں روزہ بھی رکھ لے، اگر فدیہ بھی دیا تھا بعد میں اس کی صحت ٹھیک ہوگی روزہ بھی رکھ لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم، اسی میں زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں صحابہ کے 2 موقف ہیں. صحیح بخاری میں 2 موقف امام بخاری نے نقل کیے ہیں. ایک صحابہ کا گروہ یہ کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے. پہلے یہ اجازت تھی کہ ایک صحت مند بندہ بھی روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا تھا، چاہے روزہ رکھ لے چاہے فدیہ. جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزے پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ فدیہ دے لیں. صحت مند بندے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی، اس کے اعتبار سے تو منسوخ تصور کی جائے گی، لیکن یہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے. پھر امام بخاری باقاعدہ لے کے ہیں کہ انس ابن مالک، آپ کو پتہ ہے 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں جی. 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے ہیں اور 10 سال آپ کو وضو کرواتے رہے ہیں. ان کی عمر 18 سال تھی تو نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ چٹی چٹی داڑھی والے ہوں گے. 18 سال حضور کی وفات کے وقت. ابن عباس کہتے ہیں میری عمر 13 سال تھی جب دنیا سے نبی علیہ السلام چلے گئے. اتنے بڑے فقیہ. عبداللہ بن عمر 22 سال کے تھے، حضور فوت ہو گئے. یہ آپ کو جتنا کچھ پتہ چلتا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد کے ان کے کارنامے ہیں. اس وقت تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ نوجوان اور بچے ہی تھے. تو انس بن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو 1 وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے. اچھا، حنفیوں نے 2 وقت کا کھانا رکھا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس میں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، تو کھانا کھلانا 1 ٹائم کا ہی کھانا ہوگا، 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکلی نہیں بنتا. تو یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہے وہ دال کھاتے ہوں، مسکین کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. انس بن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ. اجتہاداً امت نے اس پہ اجماع کیا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو 1 وقت کے کھانے کا فدیہ
کسی مسکین کو دے دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکین فیملی کو, غریب فیملی کو پورے مہینے کا اپنے جو روزہ, جس طرح آپ شوگر کے مریض ہیں, وہ بے شک جنگ بھی ہیں, وہ تو کبھی بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے, ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ ہر سال فدیہ دے دیں. بوڑھے لوگ ہیں, 80 پلس ہیں, 90 پلس ہیں, ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ 30 روزوں کا فدیہ نکال لیں, جو ایک وقت کا کھانا بنتا ہے, جو ایوریج جتنا وہ کھانا جس سٹیٹس کا کھاتے ہیں, یعنی وہ اگر 200 روپیہ والا کھاتے ہیں تو 200 روپے کے حساب سے دے دیں, 300 والا کھاتے ہیں 300 کے اعتبار سے. اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں نا, تو وہ اپنے ملکوں کا حساب لگائیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ خود امریکہ اور یورپ میں کھا رہے ہیں اور جب فدیے کی باری آئے تو پاکستان میں پاکستانی صاحب سے فدیہ دے رہے ہیں, ان کا فدیہ نہیں ادا ہوگا, کیونکہ یہ ساری چیزیں بالمعروف ہوتی ہیں, جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں چیزیں. تو وہ فدیہ آپ دے سکتے ہیں, اور اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا, پھر اس کا فدیہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, لیکن یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے.